حمد و ثنا کے بعد اس کریم رب کا بے حد شکر کہ اس کریم رب نے اپنے محبوب نبی آخری نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہمیں زندگی کے اندر ایک مرتبہ پھر بندگی کی توفیق عطا کی ہے اور اپنے گھر کے اندر آنے کی سعادت بخشی ہے۔ انسانی زندگی بہت قیمتی زندگی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے بے شمار مخلوقات کو تخلیق فرمایا، لیکن جب خلافت کی باری آئی، جب اپنا نائب بنانے کی باری آئی، تو اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات کے اندر نظر دوڑائی اپنی رحمت کی، اور خاص جو جلوہ جس مخلوق کو نصیب ہوتا ہے وہ انسان ہے۔ انسان کو اللہ نے اپنا نائب بنایا، اس کے سر پر خلافت کا تاج سجایا اور پیغام کیا دیا کہ میں نے جتنی بھی کائنات کے اندر مخلوقات بنائی ہیں ان تمام مخلوقات سے بڑھ کر میں اللہ انسان سے محبت کرتا ہوں۔ پھر اسی لیے اللہ خود فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے کریم ترین اور رب سے دور کر رکھا ہے؟ کیا دنیاوی دولت میں، کیا طرح طرح کی لذتوں نے، یا دلی خواہشات نے اللہ سے دور کر رکھا ہے؟ انسان تو اللہ کے لیے ہے، انسان اللہ کے لیے ہے۔ اللہ نے فرمایا انسان تو میرے لیے ہے، باقی سب کچھ تیرے لیے ہے۔ یہ زمین بھی تیرے لیے، آسمان پر چمکتے تارے بھی تیرے لیے، آسمان پر چمکتا دمکتا یہ سورج بھی تیرے لیے، یہ چاند بھی تیرے لیے، یہ کھیت کھلیان تیرے لیے، یہ لیل و نہار تیرے لیے، اور تو میرے لیے، میں تیرے لیے۔ جب انسان اسی بات کو ذہن نشین کر لیتا ہے، وہ کہا نا حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ اللہ کی بات ہو اور رسول اللہ کی زبان سے بیان ہو رہی ہو، وہ حدیث قدسی ہے۔ اب اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے انسان ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ کیا اللہ کیا فرماتا ہے؟ انسان ایک تیری طلب ہے، تیری چاہت ہے، اور ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، یعنی جو میں چاہتا ہوں وہی ہوگا۔ لیکن ہاں انسان اگر تو اپنی چاہت کو، اپنی طلب کو، اپنی پکار کو، اپنی آرزو کو میری چاہت پر قربان کر دے گا، یعنی میرے راستے پر چلے گا، جو میں نے دین اسلام کا طرز عمل دیا ہے محبوب کے ذریعے سے، تو اس پہ چلے گا، تو پھر ہوگا کیا؟ انسان اگر تو اپنی چاہت کو میری چاہت پر قربان کر دے گا، بات کو دوبارہ سمجھے، اللہ فرماتا ہے کہ اے انسان ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ ہاں اگر تو اپنی چاہت کو میری چاہت پر قربان کر دے گا، پھر ہوگا وہی جو تیری چاہت ہے، جو تو چاہ رہا ہوگا، پھر میں اللہ وہی کر رہا ہوں۔ تو انسان کبھی کبھی بالغفلت کا شکار ہوتا ہے، اس سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو مایوس نہ ہوا کر، کیوں؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت بہت وسیع ہے، ان رحمتی وسعت کل شیء، اللہ فرماتا ہے میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا۔ تیرے دل میں خیال آ رہا ہے، تیرے دل میں خوف پیدا ہوا کہ میرا کوئی رب ہے جو میری پکڑ کر سکتا ہے، جس نے جہنم تیار کر رکھی ہے، وہ مجھے جہنم
تو آئے گا، تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میری بخشش میں دیر نہیں ہو سکتی۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، اس نے بڑے گناہ کیے، گناہ کی زندگی بسر کی، اللہ ہر ایک کو گناہ سے محفوظ فرمایا۔ اب جب وہ مرنے لگا نا، اس کے دل میں خوف آیا کہ مرنے کے بعد اللہ مجھے عذاب دے گا۔ اب اس نے ایک ترکیب سوچی، اس نے ایک ذہن میں خیال بنایا۔ علماء نے لکھا اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں نا کہ تم ایسا کرنا، میرے جسم کو، میرے وجود کو جلا دے، میرے جسم کو، میرے وجود کو جلا دینا، اور جب یہ جل جائے اس کی راکھ جمع کرنا، اس راکھ کے پھر دو حصے کرنا، ایک حصہ دریا میں پھینک دینا، ایک حصہ جنگل میں اڑا دینا۔ نہ دفن ہوں گا نہ قبر حشر میرے لیے بنے گا، اس کے ذہن میں بات ہے، مگر اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے۔ اب جب وہ مر گیا، اس کے بیٹوں نے اس کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے اپنے باپ کی لاش کو جلا دیا۔ جب اس کی راکھ بن گئی، اس کو دو حصوں میں تقسیم کر کے آدھی دریا میں ڈال دی، آدھی جنگلوں میں اڑا دی۔ وہ کریم رب نے، قادر قدیر رب نے حکم دیا اس راکھ کو، اے راکھ جمع ہو جا، جو ہوا میں اڑ گئی تھی، جو دریا بہا کر کے لے گیا تھا، رب کا حکم ملا، دریا سے بھی نکل آئی، ہوا نے بھی جمع کر دی، اب وہ ایک مقام پہ جمع ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا اے راکھ وہی انسان بن جا، وہ بندہ بن گیا۔ اب رب کریم نے فرمایا اے میرے بندے، اب وہ جاننے کے باوجود، وہ ہر ایک چیز کا علم رکھنے کے باوجود رب سے پوچھتا ہے میرے بندے تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو نے اپنے آپ کو جلوا دیا، اپنی راہ کو اڑوا دیا، تو نے بتا ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا یا اللہ میں تیرے عذاب سے ڈر رہا تھا، مجھے تیرا یہ ڈر تھا، تیرا خوف تھا کہ کہیں تیری پکڑ میں نہ آ جاؤں۔ اللہ نے فرمایا کیا تجھے میری رحمت پر امید نہیں تھی؟ کیا تجھے میری رحمت پر امید نہیں تھی؟ اس نے کہا مولا میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں۔ رب کریم نے فرمایا پھر تیری اسی رحمت کی امید کی بنیاد پر میں اللہ تیری بخشش کا اعلان کر رہا ہوں۔ تو رب کی طرف سے بخشش ہو جاتی ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان وہ کریم ہے، جب انسان اس کے ساتھ مخلص ہوتا ہے، اس کے ساتھ سچا ہوتا ہے، اس کے توبہ کرنے میں دیر ہو سکتی ہے، رب کی طرف سے معافی ملنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ وہ بڑی مشہور بات ہے نا، 100 آدمیوں کا قاتل، 100 قتل کیے اس نے، 99 قتل کر چکا ہے۔ اب اس کے دل میں بات آتی ہے کہ کیوں نہ میں توبہ کر لوں، اللہ کے قریب ہو جاؤں، اللہ کا قرب حاصل کر لوں، اس گناہ کی زندگی کو چھوڑ دوں۔ اب وہ توبہ کی غرض سے اس وقت کے راہب کے پاس پہنچا، عالم کے پاس پہنچا، اس نے کہا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا، میں نے پہلے 99 قتل کر لیے۔ اللہ اکبر، حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو اس شخص نے، اس راہب نے، اس عالم نے کہا کہ تو نے 99 قتل کیے، اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ اب وہ جب جوش میں آیا، جلال میں آیا، اس نے خنجر نکالا، اس عالم کا ہی قتل کر دیا۔ اس نے کہا 99 تو 99، اب پوری سینچری مار لی، 100 قتل کر لیے اس نے، لیکن دل کے اندر رب کا خوف تھا، رب سے ڈر رہا تھا کہ کیا معلوم کب رب کی پکڑ آ جائے، میں جہنم کا شکار ہو جاؤں، رب کے عذاب کا شکار ہو جاؤں۔ اس کے دل میں بات آتی ہے کہیں میں رب کی بارگاہ کے اندر پہنچنے کا کوئی وسیلہ تلاش کروں، کوئی جگہ تلاش کروں۔ تو کسی نے بتایا کہ فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں اللہ کا ایک نیک بندہ رہتا ہے، وہ تمہیں سیدھے راستے کی طرف دھیان دلوا دے گا۔ اب علماء نے لکھا، حدیث کے الفاظ ہے کہ وہ راستہ چلا، ابھی اس بستی میں نہیں پہنچا، اس اللہ والے کے پاس نہیں پہنچا ہے، ابھی اس نے وہاں پہنچ کر کے اپنی توبہ کا
کا خیال رکھتا ہے نا، اللہ دلوں کے حال سے واقف ہے. اب بیچ راستے میں اسے موت آ جاتی ہے. جب اسے موت آتی ہے تو رحمت کے فرشتے اس کی روح کو لینے آ جاتے ہیں. جنت کے فرشتے اس کی روح کو لینے کے لیے آ جاتے ہیں، اور جہنم کے فرشتے بھی اس کی روح کو لینے کے لیے آ جاتے ہیں. اب جنتی کہتے ہیں کہ بھئی یہ توبہ کی غرض سے چلا تھا، لہٰذا یہ نیکوکار ہے، اسے ہم جنت میں لے جائیں گے. جہنم والے کہنے لگے نہیں نہیں، اس نے 100 قتل کیے ہیں، یہ جنت میں نہیں جائے گا، یہ جہنم میں جائے گا. اب فرشتوں کی آپس میں بحث تکرار ہوئی تو انہوں نے کہا کہ چلو رب کی بارگاہ میں چلتے ہیں، جو رب کریم کی طرف سے فیصلہ ہو جائے گا ہم اس پہ عمل کریں. اب اللہ جاننے کے باوجود فرشتے آ رہے ہیں تو جانتا. جب فرشتے پہنچے تو فرشتوں نے عرض کی مولا اس طرح کا ماجرا پیش آیا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا میرے فرشتوں تم جاؤ، جا کر کے زمین کی ناپ کرو، زمین کی پیمائش کرو. اگر وہ میرے اللہ والے کے قریب ہوتا ہے، وہ نیک بندے کے قریب ہے، تو پھر جنت والوں تم لے جانا، اور اگر وہ اللہ والے سے دور ہے تو پھر جہنم والے تم اسے جہنم میں لے جانا. اب حالانکہ حدیث کے الفاظ ہیں، بخاری کی حدیث ہے، حالانکہ وہ نیک بندے سے بہت دور تھا. جب فرشتے آئے، فرشتوں کے آنے سے پہلے اللہ نے زمین کو حکم دیا اے زمین سمٹ جا، سکڑ جا، اللہ والے کے قریب ہو جا. جب وہ اللہ والے کے قریب ہو گئی تو جنت کے فرشتے اسے لے گئے. کیوں؟ اللہ کریم اپنے محبوب کی امت کو بخشنا چاہتا ہے. اللہ کریم اپنے محبوب کی امت کو جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے کہ اے میرے محبوب کی امتیوں، یہ جنت میں نے سجائی تمہارے لیے. تو یہ اللہ زندگی کے اندر ہمیں موقع دیتا ہے کہ انسان زندگی کے کسی موڑ پر کوئی ایسا کام ہو گیا، کوئی ایسی غلطی سرزد ہو گئی کہ رب رسول ناراض ہو گیا، تو پھر اگر تو رب کو راضی کیے بغیر توبہ کے مر گیا تو پھر تیرے لیے مشکل ہو جائے گا. اور اگر رب کو منا لیتا ہے، مرنے سے پہلے توبہ کر لیتا ہے، اللہ کے حبیب کا فرمان ہے کہ توبہ کرنے والا اس طرح ہوتا ہے جس طرح کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے سن لیا بھائی توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، اب ہم گناہ کرنا شروع کر دیں، توبہ کر لیں گے. نہیں، توبہ کی امید پر گناہ کرنا بہت بڑا جرم ہے. کیا معلوم انسان یہ سوچ کر گناہ کر رہا ہو کہ میں توبہ کر لوں گا، اسے معلوم تو نہیں کہ کب رب کی طرف سے موت کا فرشتہ آ جائے. اگر اسی گناہ کے دوران فرشتہ آ گیا پھر کیا کرے؟ تو اول تو یہ ہے کہ گناہ نہیں کرنا چاہیے. اگر بالفرض خدا نخواستہ کبھی کوئی ایسی نوبت پیش آ جاتی ہے، انسان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، تو پھر رب کی رحمت کے دروازے ہمیشہ کھلے. وہ رب اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، اپنے بندوں کو موقع دیتا ہے، میرے بندوں تم آؤ میری بارگاہ کے اندر، اپنی جبین نیاز کو جھکاؤ، مجھ سے معافی مانگو، مجھ سے مغفرت طلب کرو، مجھ سے اپنے گناہوں کا اظہار کرو. وہ امیر المؤمنین عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایک شخص گانے بجانے کا کام کرتا ہے. وہ گانا گا کر لوگوں سے، جو اس کا روزگار کا معمول ہے، جب تک آواز ساتھ دیتی رہی لوگ بھی اس کا ساتھ دیتے رہے. اور جب اس کی آواز نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا، اب اس کا کوئی گانا نہیں سنتا، اس کا کوئی گیت نہیں سنتا، کوئی اس کے قریب نہیں آتا. اب بھوک اور پیاس کا عالم ہے اس پر، غربت کا عالم ہے اس پر، پریشانی کا عالم ہے اس پر. اب اس کے دل میں بات آتی ہے کہ دنیا والے تو اب میری نہیں سنتے، کیوں نہ دنیا بنانے والے کو پکارا جائے، کیوں نہ اس کی بارگاہ کے اندر فریاد کی جائے. علماء نے لکھا کہ وہ شخص قبرستان چلا جاتا ہے، ایک قبر کے پاس بیٹھ کر رب سے مناجات کرتا ہے، یا اللہ
اب میری کوئی نہیں سنتا، میری کوئی نہیں سنتا، میری کوئی مدد نہیں کرتا، میرا کوئی پرسان حال ہی نہیں رہا۔ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، میں تیری بارگاہ کے اندر سچی توبہ کرتا ہوں۔ یا اللہ مجھ سے جتنے گناہ ہوئے میں ان سب پر ندامت کا اظہار کرتا ہوں، میں نادم ہوں، پشیمان ہوں، اب دوبارہ زندگی میں کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ علماء نے لکھا کہ اس پرسکون ماحول کے اندر، وہاں کوئی شور شرابہ نہیں ہوتا نا قبرستان کے اندر، اس پرسکون ماحول کے اندر اس کی آنکھ لگ جاتا ہے، وہی قبر کے پاس بیٹھے بیٹھے وہ سو جاتا ہے۔ ادھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے اندر رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے آرام کر رہے ہیں دوپہر کے وقت کے اندر۔ اللہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں یہ بات ڈالی، عمر جاؤ قبرستان کے اندر میرا نیک بندہ ہے، مشکل کا شکار ہے، جا کر کے تم اس کی مدد کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے اٹھے اور قبرستان تشریف لے گئے، وہاں جا کر کے قبرستان میں تلاش کیا، سوائے اس کے کوئی اور نہ ملا۔ عمر پاک جانتے تھے یہ گویا ہے، یہ گانا گاتا ہے، یہ گیت گاتا ہے۔ عمر پاک نے جب پورے قبرستان کے اندر تلاش کیا کوئی اور نہ ملا تو عمر پاک کے دل میں آتی ہے کہ پھر یقیناً یہی ہوگا۔ اب وقت تعمیر ہے، جن کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے، اتنا اللہ نے مقام عطا کیا ہے۔ عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ اس کے پاس ادب سے جا کر کے بیٹھ گئے، اس کو جگاؤں گا اس کی بے ادبی ہو جائے گی کیونکہ رب کا محبوب ہے۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی، جناب امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو چھینک آتا، اس آواز سے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، اور جب حضرت عمر فاروق کو دیکھتا ہے تو وہ گھبرا کر بھاگنے لگتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ پر کوئی حد لگ جائے، مجھے کوئی سزا مل جائے، کیونکہ اسلامی ریاست ہے، اسلامی قوانین ہے۔ تو عمر فاروق نے فرمایا گھبرا نہیں، رب نے تیری فریاد کو سن لیا ہے اور تیری مدد کے لیے امیر المؤمنین کو بھیج دیا۔ تو جب انسان اللہ کے ساتھ سچا ہوتا ہے تو پھر اللہ ایسا غیبی نظام چلاتا ہے، تو پھر رب کی طرف سے بادشاہ شہنشاہ وقت بھی ان کی معاملت کے لیے پہنچ جایا کرتے ہیں۔ تو اسی لیے رب کا فرمان ہے کہ اے میرے بندے، اگر زندگی کے اندر تجھ سے کوئی ایسی بھول ہو گئی ہے، کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے، تو فکر نہ کر، غم نہ کر، میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت بہت وسیع ہے، میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ میری بارگاہ کے اندر آنا تیرا کام ہے اور تیری بخشش کا اعلان کرنا مجھے اللہ کا کام ہے۔ تو اللہ کریم اپنے حبیب سرور کل مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہمیں نیک بننے اور نیک رہنے کی